نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور میرے محترم بھائیوں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی مہینے کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اسی مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ جنت تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام راستے توڑ دیے ہیں، صرف ایک راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ إِلَّا أَن يَكُونُوا وَرَاءَكَ، آپ کے پیچھے جو بھی چل کر آئے گا وہ سیدھا جنت تک پہنچ جائے گا، اور جو ٹیڑھی میڑھی راہوں کی طرف متوجہ ہوگا تو دنیا کے اندر بھی خسارہ ہیں اور آخرت کے اندر بھی خسارہ ہیں۔ جہالت اور گمراہیوں کے اندر ڈوبی ہوئی دنیا، مردار کھا جانا اور خون کو چاٹ لینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کئی صدیوں تک جنگ چلانا عام شیوا لوگوں کا بنا ہوا تھا۔ انسان انسانیت کو بھول چکا تھا، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آیا، انسانوں پر رحم آیا، اللہ نے ہم پر عظیم احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا امام اور نبیوں کا نبی احسان کیا کہ اللہ نے ہماری طرف اپنا برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی کامیابی کو لے کر بھیجا۔ ہمارے نبی نے فرمایا رہتی دنیا کو، قیامت تک کی نسلوں کو، کہ جئتکم بخیر وکرامت الدنیا والآخرہ، کہ لوگو میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لے کر پہنچا ہوں، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر پہنچا ہوں، اور میرا لایا ہوا دین تمہارے لیے بہترین زندگی اور بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے حبیب کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ عبادت ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، گھر کی زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، خوشی غمی ہو، جیسے بھی حالات ہو، ہر موقع پر اللہ کے حبیب نے ہمیں بہترین زندگی کے اصول بتائے، بہترین زندگی کے اصول سکھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسانوں کو جوڑ دیا جو بھولے بھٹکے لوگ تھے اور اللہ کو فراموش کر چکے تھے، خالق کو بھول چکے تھے، اور جن کو زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں تھا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دیا، اور پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہمارے نبی نے روشن فرمایا۔ اللہ کا احسان اور انعام ہے،
اللہ نے ہم کو ایک عظیم دولت عطا فرمائی اور وہ ہے ایمان۔ اللہ کے حبیب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہم کو ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی، صحابہ اکرام جیسا سماج، روئے زمین پر ایسا سماج کبھی نہیں آیا۔ آسمان اور زمین نے صحابہ اکرام جیسا سماج نہیں دیکھا۔ چاند اور ستاروں نے صحابہ اکرام جیسا سماج نہیں دیکھا۔ اور عرب کی سرزمین پر ایسی گمراہیاں پھیلی ہوئی تھی، پر اللہ کے حبیب کی آمد کے بعد آپ نے وہاں کے لوگوں کو دنیا کا بہترین سماج بنا کر کے، پوری دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کر کے ہمارے نبی دنیا سے رخصت ہوئے اور ہم کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرمائی۔ ایک موقع تھا کہ ہمارے نبی کے لیے مکہ کی زندگی اور مکہ کی زمین تنگ ہو چکی تھی۔ آپ پر ایمان والے صحابہ، ان کے لیے دنیا بہت تنگ نظر آ رہی تھی، مکہ کی سرزمین تنگ نظر آ رہی تھی۔ قریش کا اتنا دبدبہ تھا، قریش کا اتنا رعب تھا کہ قریش کے دبدبہ اور رعب کی وجہ سے کوئی قبیلہ ہمارے نبی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قریش تمام قبیلوں پر حاوی تھے، قریش کا رعب تھا، لوگوں کے دلوں پر چھایا ہوا تھا۔ ہمارے نبی کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ مدینہ والے ایسے نازک موڑ پر، ایسے نازک حالات میں، مدینہ والوں نے جو کوئی 72 یا 75 لوگ تھے بیعت کرنے والے، اللہ کے حبیب کو بڑی ہمت کے ساتھ اپنے یہاں آنے کی دعوت دی اور اپنے یہاں پناہ دینے کے لیے آپ کو درخواست کی۔ ہمارے نبی سے کہنے لگے مدینہ کے انصار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں؟ السمع والطاعت، ماننا اور سننا۔ ایک ایمان والے کی فطرت ہوتی ہے ماننے کی اور سننے کی، سنتا ہے مانتا ہے۔ اسلام اسی کو کہتے ہیں، مسلمان ہی نام ہے ماننے والا۔ ایمان کا تعلق تو عقیدے سے ہے کہ اسلام مسلمان فرما برداری کرتا ہے، مانتا ہے۔ جب مدینہ کے انصار نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ لوگو، مدینہ والو، میں تم سے چاہتا ہوں سننا اور ماننا۔ تمہارا نبی جو کہے گا تم مانو گے، تمہارا نبی جو حکم دے گا تم کرو گے، اور اللہ کے پیغام کے خاطر جب کبھی تم کو بلائے گا تم حاضر رہو گے، اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ۔ میں یہ تم سے چاہتا ہوں۔ پھر تو صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ مدینہ والوں نے، ایک صحابی ہیں عمرو بن مسعود، حضرت قبیلہ بنو ثقیف کے بہت بڑے سردار تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت ہمارے نبی سن ہجری 6 میں صحابہ اکرام کو لے کر کے عمرہ کی غرض سے گئے مکہ، آپ کے ساتھ کوئی 1500 صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ آپ جب مکہ پہنچے تو مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا۔ مکہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کو مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، آپ مکہ سے باہر رہیں گے۔ ہمارے نبی نے مکہ والوں سے کہا کہ بھئی ہم لوگ تو عمرہ کے لیے آئے ہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم امن اور سکون کو ختم کرنا نہیں چاہتے۔ جنگ کرتے کرتے تو قریش تھک چکے ہیں اور سب کی تلواریں ٹوٹ چکی ہیں۔ جنگ کی غرض سے نہیں آئے، ہم تو طواف کی غرض سے آئے ہیں۔ جب آپ کی یہ بات مکہ والوں تک پہنچی تو عمرو بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ بعد میں سن ہجری 8 کے اندر ایمان لائے۔
طائف کے موقع پر مکہ والوں کو کہنے لگے کہ مکہ والوں، میری رائے یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ سے بات کرنی چاہیے، اور یہ جو بات کر رہا ہے اس کی بات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہم ان کو مکہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے، تو کم از کم حدیبیہ کے موقع پر ہمارا کوئی وفد جانا چاہیے، اور ان سے اگر بات کریں گے تو لگتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کی بات ہوگی، اور ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا، ان کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اس کے بعد یہ خود تشریف لائے ہمارے نبی کے پاس۔ ہمارے نبی کے پاس حدیبیہ کے میدان میں بیٹھے کئی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے، انہوں نے کیا کہا اہل مکہ کو کہ مکہ والو، میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، اور میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں۔ میں نے کئی درباروں کے اندر جا کر دیکھا ہے ان کے بادشاہوں کو کہ درباری لوگ جتنی عزت کرتے ہیں اپنے بادشاہوں کی اور شاہوں کی، اس سے کئی گنا زیادہ محبت اور عزت مدینہ والے محمد بن عبداللہ کی کرتے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے کہ جب محمد بن عبداللہ تھونکتے ہیں تو ان کا تھونک زمین پر گرنے تک نہیں دیتے، ان میں سے کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے فوراً اٹھا کر کے وہ اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، یا تو اپنے ہاتھ پیر کے اوپر مل لیتے ہیں۔ کہنے لگے خدا پاک کی قسم، میں نے ان کے ساتھیوں کو دیکھا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، اپنے ہاتھ کو دھوتے ہیں، اور ان کے بدن مبارک کا پانی جب زمین پر گرتا ہے تو وہ ایسے لینے میں سبقت کرتے ہیں کہ وہ پانی گرنے تک نہیں دیتے، وہ پانی کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور وہی پانی اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر، اپنے سر پر اور اپنی پیشانی پر مل دیتے ہیں۔ میں نے آج تک ایسی عزت درباروں کے اندر بھی نہیں دیکھی۔ کیا کہتے ہیں؟ خدائے پاک کی قسم، میں نے ان کو دیکھا کہ جب یہ حکم کرتے ہیں کسی بات کا تو اس طرح متوجہ ہوتے ہیں کہ ان کی بات کو اس طرح سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بات کے دوران میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد بن عبداللہ کی بات سمجھ میں نہ آئے، چوک جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قبیلے بنو ثقیف کے سردار کہہ رہے ہیں۔ مکہ والوں کو کہا کہ مکہ والوں، میں کئی دیر تک ان سے بات کرتا رہا، ان کی بات کے اندر مجھے وزن لگتا ہے۔ صحابہ اکرام کی یہ حالت دیکھی کہ محمد بن عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیسے فدا ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے ماننے کا جذبہ ہے، کس طرح سننے کا جذبہ ہے، کس طرح اطاعت کرنے کا جذبہ ہے، اور آپ کے حکم پر چلنے کا جذبہ ہے۔ یہ جذبہ قبیلہ بنو ثقیف کے سردار نے اپنی نظر سے دیکھا۔ مکہ والوں کو کہا کہ مکہ والوں، اگر یہ کہے کہ ہم جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں تیار ہو جاؤ، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ امن و امان قائم رکھیں گے، جنگ نہ کریں گے، تیار ہو جاؤ، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، تمہاری نسلوں کے لیے بھلائی ہے۔ یہ تو اس وقت ایمان بھی نہیں لائے تھے جس وقت آپ طائف سے فارغ ہوئے اور مدینہ آ رہے تھے سن ہجری 8 کے اندر، تب یہ مدینہ میں تشریف لائے اور اس وقت ایمان لائے تھے۔ اپنے قبیلے کی طرف گئے، قبیلہ والوں کو انہوں نے ایمان کی دعوت دی، اس کے بعد ان پر طرح طرح کے حالات آئے۔ بہرحال میری ماں اور بہنیں اور میرے بھائیوں، یہ تو خالی ایک مثال بیان کی کہ انہوں نے صحابہ اکرام کو جو دیکھا اپنی قوم کو کہا، انہوں نے ہمارے نبی کی عزت کو دیکھا اپنی قوم کو کہا، صحابہ اکرام میں ماننے کا جذبہ دیکھا اپنی قوم کو کہا، مکہ والوں کو کہا۔ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ یہ ایمان کب لائے؟ ہمارے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے میں صرف 40 دن پہلے انہوں نے ایمان قبول کیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جریر سے بڑی محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر کہتے کہ جریر یوسف ہذہ الامہ، کہ جریر اتنا خوبصورت صحابی ہیں کہ گویا اس امت کا یوسف ہیں، یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، جریر ابن عبداللہ البجلی انہوں نے کیا کہا، لوگوں میں نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہیں نماز کی پابندی پر اور روزوں کی پابندی پر، اور میں نے بیعت کی ہے میرے نبی کے ہاتھ پر ہر ایمان والے کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر، کہ میں ہر ایمان والے سے خیر خواہی کرتا رہوں گا موت تک، کہ میرے حبیب نے فرمایا کہ جریر کہو کہ موت تک میں اہل ایمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، میں کبھی بھی ان کے حق میں برا نہیں چاہوں گا، میں ہر ایک اہل ایمان کی عزت کروں گا، میں ہر ایک اپنے اڑوس پڑوس کا احترام کروں گا، اور میں کسی بھی مومن اور مسلمان کے حق میں کبھی برا نہیں چاہوں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا بازار گھوڑا خریدنے کے لیے، تو یہ گھوڑے کا سودا کیا 300 درہم کے اندر، 300 درہم میں سودا کر کے جب اپنے مالک کے پاس آئے، جریر ابن عبداللہ کے پاس آئے، جریر ابن عبداللہ نے پوچھا اپنے غلام کو کہ کتنے میں خریدا؟ انہوں نے کہا 300 درہم میں۔ کہا گھوڑے والا کہاں ہے؟ کہا میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ آپ نے گھوڑے والے کو بلایا اور کہا کہ یہ گھوڑا آپ کا ہے؟ کہا میرا ہے۔ کتنے میں تم نے بیچا؟ 300 درہم میں۔ آپ نے کہا کہ یہ تو عمدہ اور اعلیٰ گھوڑا ہے، 300 درہم سے زیادہ میں ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس کو 100 درہم دیے، پھر گھوڑے کو اچھی طرح دیکھا تو اور 100 درہم دیے، 300 کے 800 درہم آپ نے دیے۔ لوگ کہنے لگے کہ حضرت جب یہ مالک اپنی چیز کو 300 درہم پر بیچنے پر راضی ہیں تو آپ نے اتنے درہم کیوں دے دیے؟ کہا کہ ہاں یہ تم نے بہتر سوال کیا، میں نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا، میں کسی بھی مسلمان کو دھوکے دے کر، جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے میں کسی بھی مسلمان کو نقصان میں نہیں ڈالوں گا۔ میں نے جب یہ گھوڑا دیکھا، میں نے کئی گھوڑوں کا سودا کیا ہے اور میں نے گھوڑے بیچے بھی ہیں، خریدے بھی ہیں، اس قسم کے گھوڑے 800,000 درہم تک میں ملتے ہیں۔ یہ بیچارہ بھولا بھالا آدمی لگ رہا ہے، میں نے چاہا کہ اس کو نقصان نہ ہو، میں نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہیں، میں موت تک اس بیعت کے عہد کو قائم رکھوں گا۔ یہ کس سے تعلیم حاصل کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کی تربیت میں رہنے والے یہ صحابہ ہیں، کتنی بہترین جماعت ہمارے نبی نے ہم کو دی۔ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں، ستارے۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جس صحابی کی بھی تم پیروی کرو گے تم راہ پاؤ گے اور جنت تک تم کو پہنچا دیں گے میرے صحابہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک صحابہ سے بہتری کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں اور میرے بھائیوں، ایمان والے کے دل کے اندر خیر خواہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ ہم کسی کا برا نہ سوچیں، ہم ہر ایک کی عزت کریں، احترام کریں، پڑوسیوں کے ساتھ بہتر رہیں، جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں، مرد مردوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، عورتیں عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کریں، کسی کے عیب نہ ٹٹولیں، عیب نہ دیکھیں، اپنے عیبوں کی طرف نظر کریں۔ اگر لوگوں کے عیبوں کو دیکھتے رہیں گے، شیطان تم کو اپنے عیبوں سے غافل کرے گا اور کہے گا تم تو بہتر ہو، اور ہمیشہ اس حال میں موت آئے گی کہ لوگوں کے عیبوں کو دیکھ دیکھ کر کے ہم قبرستان پہنچ جائیں گے، اور شیطان کبھی توبہ کی توفیق ہوگی نہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ موقع بھی نہیں دے گا کہ یہ بندہ توبہ کر کے دنیا سے رخصت ہو۔ اس لیے ہم اپنے دل کے اندر خیر خواہی کا معاملہ کریں، اڑوس پڑوس کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ صلح ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے بہتر فیصلے دنیا کے اندر نازل فرمائیں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھ کو نبوت کیوں عطا فرمائی؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ عالم، میرا اللہ خوب جانتا ہے کہ مجھے نبوت کیوں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم ایک دن بکریاں چرا رہے تھے۔ موسیٰ نے کہا بالکل، میں تو یوں ہی بکریاں چرایا کرتا تھا، ہمارے نبی بھی بکریاں چراتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے ایک دن تیرے ریوڑ سے بکری بھاگ گئی؟ کہاں معلوم ہے۔ اچھا، وہ بکری اتنی تیز رفتار سے بھاگی، تجھ کو لے کر کے دور پہنچ گئی، تو پیچھے بھاگتا رہا، بکری آگے بھاگتی رہی۔ کہا یا اللہ مجھے معلوم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تو نے جب بکری کو پا لیا تو تو نے بکری کو پکڑ کے کیا کہا؟ تو نے صرف اتنی بات کہی کہ بکری تو نے مجھ کو تھکا دیا اور میں نے تجھ کو تھکا دیا۔ پھر تو نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا۔ ایک روایت میں آتا ہے ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بکری کو اپنے کندھے پر بٹھایا کہ بکری تو بہت تھک گئی، اس لیے اب تجھے آرام چاہیے۔ انہوں نے کندھے پر بٹھایا، کندھے پر بٹھا کر کہاں لائے؟ ریوڑ تک لائے، اور اس کو عزت اور احترام کے ساتھ دوسری بکریوں کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ تیری یہ خیر خواہی ہمیں بہت پسند آئی، تو نے ایک بکری کے ساتھ خیر خواہی کی، ہمیں بہت اچھا لگا، تو ہم کو یہ پسند آیا کہ موسیٰ کو میں نبوت عطا کروں۔ دیکھو خیر خواہی، جانوروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ عطا فرمایا۔ اس لیے ہم ہر ایک کی عزت کرے، احترام کرے۔ ہمارے اندر تو اتنا چھچوراپن ہوتا ہے، سب میں نہیں کچھ لوگوں کے اندر، کہ بڑے سے بڑے قربانی دینے والے آدمی کے حق میں جو مرضی میں آتا ہے ہماری زبانوں سے بول دیتے ہیں۔ ارے تم قربانیاں تو دیکھو۔ ہم نے تو ایسے علاقے بھی دیکھے ہیں جہاں لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مست ہیں، کسی کو کسی کی کوئی پڑی نہیں، سب اپنے دھندے اور کاروبار میں مست ہیں۔ کون بیمار ہوا، کس کے گھر میں جھگڑا ہے، کوئی توجہ نہیں۔ ایسے حالات میں جب وہ لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں ماحول کہ یہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کتنی خیرخواہی کرتے ہیں اور کتنی قربانیاں دیتے ہیں، بیچارے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے کاروبار کو بھی قربان کر دیتے ہیں اور اپنے دھندے کو بھی آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اور اپنے بچوں کے اور بال بچوں اور بیوی بچوں کے حقوق کو بھی کبھی تو یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کی خیرخواہی کے لیے۔ جب تک بندے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرتا رہے گا۔ اس لیے ہم عزت کرنا سیکھیں، قدر کرنا سیکھیں، اور اپنی زبانوں کو تالے لگائیں، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک ایمان والا دو بول بولتا ہے اور وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور کبھی ایمان والا دو بول ایسے بول دیتا ہے کہ وہ عبادت گزار ہوتا ہے، وہ نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے، پر اس کے دو بول اس کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں، اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا۔ دو اچھے بول بولنے والا وہ کبھی سمجھتا ہے کہ میں نے تو اپنی زبان سے بولا جو سب بولتے ہیں، لیکن یہی دو بول اس کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی ذکر و اذکار کے لیے، تسبیح کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، غیبتوں کے لیے نہیں، الزام کے لیے نہیں، ایک دوسرے کے مذاق کے لیے نہیں۔ میری ماں اور بہنیں، زبان بڑی قیمتی ہیں۔ قیامت کے دن ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ فرماتے ہیں جو بول تم اپنی زبان سے بولتے ہو، جو بات تم اپنی زبان سے کرتے ہو، ایک نگران تیار ہوتا ہے، فوراً تمہارے بول کو اٹھا لیتا ہے اور فوراً تمہاری بات کو لے لیتا ہے اور اس کو نوٹ کرتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ قیامت کے دن تم کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ
علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اسی خیر خواہی کے نتیجے میں ہم نے تم کو اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ تمہیں نبی بنا دیا۔ ایمان والا حسن سلوک کرتا ہے، ایمان والا خیر خواہی کرتا ہے۔ بہرحال میری ماں اور بہنیں، یہ جریر ابن عبداللہ ہمارے نبی کا شاگرد ہے۔ یہ امت کس نے بنائی؟ اللہ کے حبیب نے بنائی۔ امت آسانی سے نہیں بن گئی، امت آسانی سے نہیں بن گئی۔ ہمارے نبی کو بہت دکھ سہنے پڑے، ہمارے نبی کو بہت دکھ برداشت کرنے پڑے۔ آپ نے ایسی فاقہ اور ایسی بھوک کو برداشت کیا کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں اور ہمارے اور بلال کے اوپر 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزرتی تھی کہ مالی ولی بلال طعام یأکلہ ذو کبد الا شیء یواریہ ابت بلال، کہ ہمارے پاس اتنے بھی کھانے کی چیز نہ ہوتی کہ ہم پیٹ بھر کر کھائیں۔ کبھی ہمارے پاس اتنے جو ہوتے کہ بلال حبشی کی بغل چھپا لیتی۔ بغل میں کیا آ سکتا ہے؟ بغل میں کچھ نہیں آ سکتا۔ بلال فرماتے ہیں کہ میری بغل میں چھپ جاتے، اتنے جو ہوتے اور اتنے جو پر میں اور میرا نبی گزارا کر لیتا، اور ہم کبھی خشک کھجوریں کھا لیتے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیتے تھے۔ یہ امت ایسے نہیں بنی۔ صحابہ کرام کو بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی جب جا کر کے یہ امت بنی ہے۔ اب اگر ہم اس امت کے ساتھ بدسلوکی کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والوں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، میری ماں اور بہنیں، یہ امت کو توڑنا ہے، امت کو توڑ دینا ہے، امت کو ضائع کر دینا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے بہت تکلیفیں سہ کر کے ہمیں تیار کیا۔ ہمارے حبیب نے ایسی جماعت تیار کی کہ جب وہ گورنر بنے تو گورنری کے اندر بھی ہمارے نبی نے جو زندگی ان کو عطا فرمائی تھی اسی زندگی پر رہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید ابن عامر کو حمص کا گورنر بنایا۔ جب گورنر بنے تو آپ نے ان کو روانہ کیا۔ 1 سال پورا گزر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے گورنروں کی خبرگیری کیا کرتے، ہر ایک کے حالات کو دیکھتے اور ہر ایک کی زندگی پر نظر کرتے کہ کیا اسی زندگی پر ہیں جس زندگی پر اللہ کا حبیب ان کو چھوڑ کے گیا تھا، کہ ان کے اندر بدلاؤ آیا ہے۔ آپ خود حمص گئے حمص والوں کو پوچھنے کے لیے کہ حمص والوں، میں نے تمہارے لیے ایک گورنر منتخب کیا، میں نے تمہارے لیے ایک وزیر منتخب کیا، تو تم نے اپنے وزیر کو کیسا پایا؟ تم نے اپنے گورنر کو کیسا پایا؟ لوگوں نے شکایتیں کی، 4 شکایتیں کی سعید ابن عامر کے بارے میں کہ عمر، آپ نے جو گورنر بھیجا ہے 4 شکایتیں اس کی۔ حضرت عمر نے فرمایا بولو کیا شکایتیں؟ حضرت عمر کو کہنے لگے حمص والے کہ ایک تو یہ تمہارا گورنر اپنے گھر سے کب باہر نکلتا ہے؟ جب سورج نکل جاتا ہے۔ نمبر 2، رات کے وقت اس کا دروازہ بند رہتا ہے۔ نمبر 3، مہینے میں پورا 1 دن یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ نمبر 4، کبھی اس آدمی کو بے ہوشی بھی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ 4 شکایتیں۔ انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ دیکھو، میں اپنے گورنر کو تمہارے سامنے پیش کروں گا تو تم بڑے لوگ جو ہو، تمہارے سردار ہو، تمہارے لیڈر ہو، سب اس مجلس کے اندر حاضر رہو، تمہارے تمام شکایتوں کا حل نکل جائے گا۔ انہوں نے حضرت سعید ابن عامر کو بلایا، حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت عمر آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کہنے لگے میرے رب، میں نے سعید ابن عامر کے حق میں بہت اچھا گمان کیا ہے، میرے گمان کو غلط ثابت نہ کرنا۔ جب سعید ابن عامر آئے کہنے لگے کہ بھئی آپ کی 4 شکایت کر رہے ہیں یہ حمص والے، آپ کو جواب دینے پڑیں گے، اس لیے کہ آپ ریت کے گورنر ہیں،
آپ کے کندھوں پر ذمہ داری ہیں، آپ کے سر پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر تمہارے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو اس کو تسلی والا جواب بھی دینا پڑے گا۔ ذمہ داریاں اتنی آسان نہیں ہوا کرتی، کاندھوں کے اوپر ذمہ داریاں رکھی جاتی ہیں، اس کے بعد ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پوچھ کرے گا۔ لوگوں نے اگر بھروسہ کیا ہے اور اپنی ذمہ داریاں اور اپنے کام اس کے حوالے کیے ہیں تو بہت بڑا وہ ذمہ دار بنتا ہے، اتنا بڑا حساب کتاب کا ریکارڈ بھی اس کا قیامت کے دن کھولا جائے گا۔ تو کہنے لگے حضرت عمر کو کہ ہمس والے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا بڑی شکایتیں لگاتے ہیں تیرے حق میں۔ تو سعید ابن عامر حاضر ہوئے، ہمس والوں نے کہا، عمر سے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کے سامنے ہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ گورنر سورج نکلنے کے بعد اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ حضرت عمر نے سعید ابن عامر کی طرف دیکھا، کہا کہ جواب دو۔ سعید ابن عامر کہنے لگے کہ عمر بات دراصل یہ ہے کہ گورنر کے کاندھوں پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا کہ اپنے گھر کا خود کام کرے۔ اس لیے گورنروں کی عادت ہے کہ گورنروں کے گھر نوکر ہوتے ہیں، گورنروں کے گھر خادم ہوتے ہیں، اور وہ گھریلو کام کاج کر لیتے ہیں۔ میرے یہاں کوئی خادم نہیں، میرے یہاں کوئی نوکر نہیں، اس لیے کہ اگر میرا گھریلو کام کوئی خادم اور نوکر کرے، اس کی ذمہ داری اور اس کی تنخواہ اور اس کا وظیفہ اور اس کا پگار یہ بیت المال کے ذمہ آئے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کے اوپر اور میرے لیے کوئی کام کرنے والا ہو اور اس کا پگار مسلمانوں کے مال سے دیا جائے، میں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ چونکہ میں اپنا پورے دن کا کھانا اور روٹی خود پکا لیا کرتا ہوں، اس لیے میں اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد وضو کر کے میں لوگوں کے پاس آتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا چلو الحمدللہ، ایک سوال تو پورا ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تسلی ہوئی کہ ہمارا گورنر اپنے کام خود کر لیتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ رات میں آپ کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ تو حضرت سعید ابن عامر کہنے لگے کہ عمر امیر المؤمنین، اگر میرے اوپر میری ریت کا حق ہے تو میرے پیدا کرنے والے اللہ اور میرے خالق کا بھی حق ہے۔ میں نے دن کو اللہ کے مخلوق کے لیے فارغ کیا تو رات کو میرے رب اور میرے خالق اور مالک کے لیے فارغ کیا ہے۔ رات میں اپنے رب کے سامنے آہوزاری نہیں کر سکتا، میں زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، میں اللہ کے حضور میں زیادہ وقت نہیں دے پاتا، اس لیے میں نے پوری رات میرے رب کے لیے کر دی، جیسے میں نے پورا دن صبح سے لے کر کے عشاء تک میں نے لوگوں کے لیے کر دیا، تو رات میرے رب کے لیے۔ اب یہ میرے سونے کا وقت ہے تو میں نے اپنے سونے کا وقت میرے رب کے لیے قربان کر دیا۔ یہ وجہ ہے کہ رات کے وقت میرے گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ حضرت عمر زارو قطار رو رہے تھے کہ میرے رب، روئے زمین پر ایسے لوگ بھی ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیمتی ہیرے تیار کیے تھے وہ نمونے آج بھی اس روئے زمین پر موجود ہیں، اور عمر کی امارت کے اندر ایسے گورنر موجود ہیں جس زندگی کو اللہ کے حبیب ان کو سکھا کر گئے تھے۔ امس والے بھی رو رہے تھے، جو سردار شکایت کرنے آئے وہ بھی رو رہے تھے۔ کہا کہ پورا ان کی ایک شکایت ہے کہ پورے مہینے میں آپ ایک دن چھٹی کرتے ہیں اور اس دن گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ کہا بالکل برابر ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہے۔ ہر گورنر ہفتے میں ایک چھٹی رکھتا ہے، ہم پورے مہینے میں ایک دن کی چھٹی رکھتے ہیں۔ ویسے ہر ہفتے میں ایک دن کے ہو تو 4 چھٹیاں ہو جائے گی، ہماری صرف ایک چھٹی ہوتی ہے۔ اور وہ کیوں ہوتی ہیں؟ چونکہ میرا خادم نہیں، میرا نوکر نہیں، میں چونکہ موٹے کپڑے پہنتا ہوں، میرے کپڑوں کو کوئی دھونے والا نہیں، پورے مہینے کے کپڑے اکٹھا ہوتے ہیں اور میں تمام کپڑوں کو دھو کر کے سکھاتا ہوں، وہ اچھی طرح سوکھ بھی نہیں پاتے تو میں کپڑوں کے اندر میں پورا دن گزار دیتا ہوں۔ بس یہ وجہ ہے، اور میرے خادم کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ ہمس والے زارو قطار رو رہے ہیں۔ کہا کہ آپ
آپ پر کبھی بے ہوشی طاری ہوتی ہیں، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، برابر کہہ رہے کہا کہ عمر اس کو جانے دو، اس کے بارے میں بات نہ کھولو۔ حمص والوں کو بھی کہا حمص والو اس کے بارے میں بھی آپ تحقیق نہ کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ سعید تم گورنر ہو، رعیت تمہارے سامنے ہے، سچی بات بتانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعی کوئی بیماری ہے تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ اس حال میں ان لوگوں کے گورنر رہو، اس لیے آپ اس کا خلاصہ کرو کہ آپ کو بے ہوشی طاری ہوتی ہیں۔ کہاں بالکل برابر ہیں، کہاں کیوں ہوتی ہیں؟ حمص والے سننے کے لیے بے چین تھے، بے تاب تھے۔ سعید ابن عامر نے کہا کہ عمر دراصل بات یہ ہے کہ جس وقت میں مکہ میں تھا ایک آدمی نے ایمان قبول کیا، خبیب انصاری نے۔ قریش نے اس آدمی کو زندہ اس کے بدن پر جو گوشت ہوتا ہے، بعض حصوں پر گوشت ہوتا ہے، وہ کہتے کہتے کانپ رہے تھے۔ میں اس وقت ایمان نہیں لایا تھا۔ سعید ابن عامر کہتے ہیں میری نظروں کے سامنے اس زندہ آدمی کو کھڑا کر کے قریش نے اس کا گوشت کاٹ دیا تھا۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا کہ بوٹی بوٹی کاٹ کر کے الگ کر رہے تھے۔ وہ بیچارہ تل ملاتا، زور زور سے آہیں بھرتا، زارو قطار روتا، بچاؤ بچاؤ کہتا، لیکن یہ لوگ ذرہ برابر نرم نہیں ہوئے اور بدن کی جہاں جہاں بھی بوٹیاں تھی ساری بوٹیوں کو کاٹتے رہے۔ اخیر میں یہ سب میری نظروں کے سامنے ہوا، میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، اور یہ سب کچھ خبیب کے ساتھ اس لیے ہوا کہ اس نے ایمان قبول کیا تھا، اللہ کے حبیب کی بات پر ایمان لایا تھا۔ لیکن اس نے جب دم توڑ دیا تو میں نے اس وقت کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں اپنے دل میں اپنے آپ کو کہا کہ سعید تو اتنا پہلوان ہے، تو جوان ہے، چلو کم سے کم انسانیت پر رحم کر لیتا۔ جیسے انسان ایک پوری برادری اور کنبہ ہے، تو کم سے کم انسانیت کے ناطے تو بچا لیتا، تو ایک انسان تو بچتا۔ مجھے بہت پچھتاوا ہے، جب کبھی بھی خبیب کا چہرہ میرے سامنے آتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں خدا قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کرے کہ سعید جب تیرے سامنے میرے اس بندے کو قتل کیا اور اس کی بوٹیاں اتاری گئی تو اس وقت تو نے کیوں نہیں روکا؟ جیسے ہی اس کی تصویر میرے سامنے آتی ہیں فوراً میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ حضرت عمر بھی گر گئے، یہ سن کر حضرت عمر بھی زارو قطار رو کر گر گئے۔ حمص والے بہت پچھتائے، اپنے کان پکڑے، کہا کہ عمر یہ ایسی راز کی بات ہے کہ ہم نے کبھی بھی سعید سے اور آپ کے گورنر سے نہیں پوچھی تھی۔ آج ہمیں پتا چلا کہ سعید ابن عامر کی یہ 4 باتیں ایسی ہیں جو راز تھی ہمارے لیے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے اور آپ کے گورنر کا بھی بھلا کرے۔ اللہ نے آپ کو وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ آپ لوگوں کے کتنے بڑے خیرخواہ ہو۔ حمص والوں پر آپ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ سعید بن عامر جیسے گورنر کو ہمارے لیے سلیکٹ کیا، اور سعید ابن عامر جیسے آدمی کو ہمارے لیے منتخب کر کے گورنر بنایا۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن میری ماں اور بہنیں، یہ سعید کس نے تیار کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ پاک دین ہمارا نبی لے کر آیا ہے، اللہ کے ساتھ صلح کرانے آیا۔ جب بندے اللہ سے صلح کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر فیصلے نافذ کرتا ہے، اور جس وقت بندے اللہ سے صلح توڑ دیتے ہیں اور پھر اپنی غفلتوں کے اندر ڈوب جاتے ہیں تو میری ماں اور بہنیں کبھی چھوٹے چھوٹے عذاب بھی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تاکہ بندے سنبھل جائے۔ اب دیکھو شادی کا ماحول ہوگا، اب شادیاں یہ ایک سیزن شروع ہوگی۔ میری ماں اور بہنیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر اللہ اور اس کے رسول کو کتنا ناراض کیا جاتا ہے۔ خالی میرے فاطمی لینے کے لیے، میرے فاطمی وصول کرنے کے لیے اللہ کا نبی بیچ میں آتا ہے، بس اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں آتا۔ گویا کہ مہر فاطمی واجب نہ ہو، واجب اس کو خالی وصول کرنے کے لیے یہ نام بیچ میں آتا ہے، باقی کہیں اللہ اور اس کا رسول نہیں آتا۔ اتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اتنی فضول خرچیاں۔
اور یہ ساری فضول خرچیاں کبھی تو بیچارے بڑی امنگوں کے ساتھ کر لیتے ہیں ماں باپ، لیکن چھوٹا سا جھٹکا آتا ہے اور چھوٹا سا جھگڑا ہو جاتا ہے تو یہ سارا کیا کرایا بیکار جاتا ہے۔ ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، نظروں سے سماج کے اندر کتنے ایسے خیر خواہ ہیں کہ بیچارے جو صلح کے کام کرتے ہیں وہ ان کو معلوم ہے کہ بڑی قربانیاں دے کر کے، بڑی امیدوں کے ساتھ اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اپنی ساری پونجی محنت کی کمائی ادھر ادھر سے لا کر کے قرضہ کر کے اور لوگوں کے سامنے منت سماجت کر کے پیسے لا کر کسی طرح ان کی خوشیوں کو پورا کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں کچھ مدت کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد میری ماں اور بہنیں چونکہ تعلیم نہیں ہوتی، اللہ اور اس کا نبی تو ناراض ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ساری خیر اٹھا لیتا ہے، پھر ایسا چھوٹا جھگڑا ہوتا ہے اور اتنا بڑا فتنہ ہو جاتا ہے کہ ساری کی ساری امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں، مٹی میں مل جاتی ہیں۔ دیکھو جو اللہ قادر ہے مال دینے پر، وہی اللہ قادر ہے مال لینے پر۔ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے ہم دنیا میں سکھ چین حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم اگر ہماری اولاد کے اندر خیر چاہتے ہیں، ہماری اولاد کے اندر، ہماری بیٹیوں کے اندر سکون والی زندگی چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھنا پڑے گا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم کو ہماری خوشیاں منانی پڑے گی اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں شادی بیاہ کے موقع پر عمل کرنا پڑے گا۔ آپ کو میں ایک بات بتلاؤں، جعفر بن یحییٰ البرمکی یہ ایک زمانے کا بہت بڑا وزیر ہے، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بہت بڑا وزیر ہے۔ اب اس کے گھر میں اتنی مال کی ریل پیل تھی، درہم اور دینار کی کھنک، سونا اور چاندی کی کھنک، اور ہزاروں فقیر ان کے گھر سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور 400 نوکرانیاں، 400 نوکرانیاں اور خادمائیں عید کے موقعوں پر یہ جعفر بن یحییٰ البرمکی کی ماں عبادہ اس کے سامنے کھڑی رہتی تھی۔ حالات نے کروٹ لی، انہوں نے مال کی ریل پیل میں اسراف کیا، فضول خرچی کی، اور اللہ کی ناراضگی کے راستوں پر ان کا مال لگا۔ اللہ نے ایسی کروٹ دی زندگی پر کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ کوفہ کی جامع مسجد کے امام محمد بن عبد الرحمن خود فرماتے ہیں کہ ایک عورت عید الاضحیٰ کے دن میں نے میری ماں کے پاس دیکھی، پھٹے پرانے کپڑے، خستہ حال اور دبلی، اس کا چہرہ اتر چکا تھا اور چہرے کی رنگت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے میری ماں سے پوچھا کہ اماں یہ کون ہے، یہ عورت کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پہچانتا نہیں ہے تو؟ کہا نہیں میں نہیں پہچانتا۔ محمد بن عبد الرحمن جامع مسجد کے بہت بڑے خطیب تھے کوفہ کے اندر۔ ان کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا یہ جعفر بن یحییٰ البرمکی خلیفہ ہارون رشید کا جو وزیر اعظم تھا اس کی ماں ہے۔ کہو ہو ان کے محل پر تو فقیر اور محتاج اور بیوائیں اور یتیم ان کی تو لائنیں لگتی تھی۔ کہاں بالکل بے شک لائن لگتی تھی۔ اچھا ان کے گھر تو لوگ بہت آ جایا کرتے تھے، ان کو ملنے کے لیے بھی بہت آتے تھے۔ کہاں بالکل صحیح بات ہے، اور تو نے بھی اپنی نظروں سے دیکھا، میں نے بھی اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ تو محمد بن عبد الرحمن کہنے لگے کہ جس وقت ان کی خستہ حالت میں نے دیکھی تو میں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اماں آپ کون ہو؟ تو کہا کہ بیٹا میں وزیر اعظم کی گھر والی ہوں اور جعفر برمکی کی ماں عبادہ ہوں۔ کہا امی جان آپ کی حالت کیوں ایسی ہو گئی؟ کہا بیٹا مت پوچھ، جس وقت اللہ تبارک و تعالی مال دیتا ہے تو کبھی عقل بھی لے لیتا ہے، کبھی مال دیتا ہے تو کبھی ہمارے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے اور لوگوں کی چالیں بدل جاتی ہیں، بولنے کا انداز بدل جاتا ہے۔
ان کے ناز و نخرے بدل جاتے ہیں۔ مال تو آنے اور جانے والی چیز ہے، آج کسی کے گھر مہمان ہے تو دوسرے دن کسی اور کا مہمان بننے والا ہے۔ تو کہنے لگی کہ بیٹا، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن میرے سامنے 400 نوکرانیاں آیا کرتی تھی، کام کرتی تھی، اور میرے گھر میں نوکروں اور خادموں کی ریل پیل ہوتی تھی، اور اشرفیاں اور درہم اور دینار کے تھیلے ہمارے گھر ہوا کرتے تھے۔ لیکن زمانہ بدلا، کروٹ لی، اللہ کا غضب ہوا، اللہ کی ناراضگی ہوئی۔ آج میں تمہارے در پہ آئے ہوں، تمہارے گھر آئے ہوں، صرف کیوں؟ آپ کا جو بکرا ذبح ہو تو اس کی کھال کا سوال کرنے کے لیے آئے ہوں، صرف کیوں کہ جس کے گھر کے اندر اتنی کھنک تھی، اتنی رونق تھی، اور مال کی ریل پیل تھی، کیا سوال کر رہی ہیں محمد بن عبد الرحمن کو کہ بیٹا، جب تمہارا بکرا ذبح ہو اور اس کی کھال، قربانی کی کھال مجھے دینا، میں بہت زیادہ مستحق ہوں۔ میری ماں اور بہنیں ایسے کروٹیں لیتے ہیں، حالات دن اس طرح کروٹ لیتے ہیں۔ کبھی بھی گھمنڈ نہ کریں، غرور نہ کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اللہ سے رشتہ ہوگا بنایا ہوا، اور اللہ سے صلح ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے گا، ہمیں ناراض نہیں کرے گا، ہمیں دکھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی سکھ پیدا کرے گا، ہماری نسلوں کو بھی اللہ سکھی رکھے گا، کبھی دکھی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی سے صلح توڑ کے چلے اور اس کے حبیب کو ناراض کر کے چلے تو پھر اللہ ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دے گا۔ نمازوں کی پابندی کریں۔ کتنی ماں اور بہنیں ہیں کہ راستوں پر اور دروازوں کے باہر بیٹھی رہتی ہیں، ان کو نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ آخر کیسا دل ہو جاتا ہے کہ دل کے اوپر کیسی مہر لگ جاتی ہیں کہ وہ بے نمازی بن کر زندگی گزارتی ہیں۔ میری ماں اور بہنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی موسیٰ استغفار کر میرے لیے۔ کہا کیوں؟ تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ کہا نہیں، تو استغفار کر۔ میں نے تو کر لی، توبہ بھی کر لی، اور میں روزانہ روتے ہوں، گر گراتے ہوں۔ اب تو ایک نبی ہے، کلیم ہے، اللہ کا کلیم ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، تو میرے لیے توبہ کر، استغفار کر۔ کہا کہ تو بول تو کھری کہ تو نے گناہ کیا کیا۔ کہا مت پوچھ، کہا کہ تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں تیرے لیے توبہ میں کیا الفاظ استعمال کروں تو بول۔ وہ کہنے لگی کہ موسیٰ، میں نے بدکاری کی، اس سے حمل رہا، اور اس کے بعد میں نے اس حمل کو ضائع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے دور ہو جا میری نگاہوں سے۔ موسیٰ نے کہا کہ تجھ کو میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تجھ سے زیادہ بدکار کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ کہا موسیٰ، آپ کی نگاہوں میں یہ عورت کیسی ہے؟ کہا سب سے بدتر۔ جبرائیل نے کہا اس سے بھی بدتر کوئی؟ کہا کوئی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ موسیٰ، مجھ کو تیرے رب نے تیری طرف بھیجا ہے، اور کہاں ہیں کہ ایک عورت جو نماز کو ضائع کر دے بغیر عذر کے، وہ اس عورت سے بھی بدتر ہیں، اس عورت سے بھی بدتر ہیں کہ جو بغیر کسی عذر کے اور مجبوری کے نماز کو چھوڑ دے اور ضائع کر دے۔ اس کو کیا کہا؟ بدتر کہا، اس سے بدتر کوئی عورت نہیں۔ تو میری ماں اور بہنیں نمازوں کا اہتمام کریں، ہمارا دیکھ کر کے ہم نمونہ بنیں، ماں باپ نمونہ اس طرح بنے کہ ان کو دیکھ کر کے ان کی بچیاں بھی نماز پڑھنے پر مجبور ہو جائیں۔ ماں باپ کو نمونہ بننا پڑے گا گھر کے اندر، اس لیے کہ ماں باپ کو ہی دیکھتے ہیں بچے، جب وہ ماں باپ کو دیکھیں گے تو ان کا دیکھ کر ان کے دل کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے ہم خود نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نمازوں کی وجہ سے ہماری بچیوں کو بھی عبادت گزار بنائے گا، اور جو عورت اللہ سے صلح کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ میں آخری ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ شیخ عبد الواحد ابن زید بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث، یہ فضیل بن ایاس کے بھی شیخ ہیں اور امام زین العابدین کے رشتہ دار ہیں۔
یہ فضیل بن انہوں نے ایک مرتبہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ میرے رب زین العابدین کے رشتہ دار جنت کے اندر میرا تو نکاح کرے گا جس عورت سے اس کا دیدار کرا دے۔ انہوں نے ایک دن دعا کی، 2 دن، تیسرے دن دعا کی تو آواز آئی کہ ہاں تمہارا جس سے نکاح ہوگا جنت کے اندر اس کا نام سن۔ شیخ عبد الواحد نے کہا کہ کہو کیا نام؟ کہا میمونہ سودا ہے۔ کہا میمونہ سودا؟ تو آواز آئی غیبی آواز کہ ہاں اس کا نام ہے۔ کہا وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا کوفہ کے اندر۔ کوفہ میں کون سی جگہ؟ تو ان کو محلے کا نام بتایا، کہا کہ اس محلے میں رہتی ہیں اور حبشی عورت، کالی عورت ہیں، آپ کو اگر دیکھنا ہو تو جا سکتے ہیں۔ شیخ عبد الواحد ابن زید وقت کے ولی کامل اور بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کوفہ میں گئے دیکھنے کے لیے۔ جب کوفہ والوں سے، اس محلے والوں سے پوچھا تو کہا کہ ہاں وہ ایک عورت ہے بیچاری، وہ تو بہت پاگل جیسی عورت ہے۔ اچھا پاگل جیسے؟ کہا وہ بکریاں محلے کی لے جاتی ہیں، جہاں بھی بکریاں ہوتی ہیں وہ چلا کر لے جاتی ہیں اور ان کو چراتی ہیں اور واپس لے کر آتی ہیں اور گھر والوں کو سونپ جاتی ہیں۔ کہا وہ اس وقت کہاں ہیں؟ کہا وہ تو جنگل میں ہوگی، اور وہ پاگل عورت ہے، کچھ سمجھتی نہیں ہے۔ شیخ عبد الواحد فرماتے ہیں کہ میں اتنا بے چین ہو گیا کہ خواب کے اندر یہ بات ہوئی اور محلے والے یہ کہہ رہے ہیں بات کیا ہے۔ یہ گئے جنگل کے اندر، جنگل میں دیکھا تو ایک لکڑی آگے پڑی ہوئی تھی اور ساری محلے کی جتنی بکریاں تھی یہ لے کر گئی تھی چرانے کے لیے، وہ ان کے ارد گرد چر رہی تھی۔ اور تعجب کی بات انہوں نے یہ دیکھی کہ ان بکریوں کے ساتھ شیر بھی تھے، بھیڑیے بھی تھے اور جنگلی کتے بھی تھے، جو آپس میں سب مل کر کے چر رہے تھے، بیٹھ ایک دوسرے کے ساتھ وہ جیسے 2 جانور ہوتے ہیں کبھی تو گمت کرتے ہیں، اس طرح وہ کر رہے تھے۔ وہ فرماتے میں پیچھے بیٹھ گیا، جیسے ہی ان کو احساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی آیا ہے، میرے قدموں کی آہٹ ہوئی، آواز آئی، انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے سلام پھیری تو ابھی تو میری طرف دیکھا بھی نہیں، کہنے لگی کہ شیخ صاحب ابھی سے آ گئے آپ کو تو کیا کہا تھا خواب میں آپ کو بتلایا تھا جنت کی بات تھی اور آپ ابھی سے آ گئے۔ تو کہنے لگے کہ میری بہن آپ کو کیسے پتا کہ میں کون ہوں؟ کہا تم عبد الواحد بن زید ہو اور تم نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میرا نام بتایا گیا، لیکن وہ تو جنت کی بات ہے، یہاں کی بات نہیں۔ کہا آپ نے کس طرح پہچانا؟ کہا کہ دیکھو تمام روحیں اللہ کا لشکر ہیں، جن روحوں نے وہاں لوگوں کو پہچانا وہ روحیں یہاں آ کر پہچانتی ہیں، اور جو روحیں وہاں پر اجنبی رہی وہ یہاں آ کر بھی نہیں پہچان سکتی۔ اب تمہارے حق میں اللہ نے مجھے جو بات بتلائی مجھے معلوم ہے، اور میرے حق میں خواب کے اندر اللہ نے تم کو جو بات بتلائی وہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن ابھی اس کا وقت باقی ہے۔ کہا کہ میری بہن میں تو جنگل کے اندر آیا تو جنگل کا ماحول میں تو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں تو سب جانور سب مل کر چلتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ دیکھو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی صلح کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں جانوروں کے اندر بھی پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں میں نے اچھی صلح کر لی ہے میرے رب سے، تو میں جب کبھی بھی جنگل میں آتی ہوں تو میرے سامنے شیر بھی آتے ہیں، میرے سامنے زہریلے سانپ بھی گزرتے ہیں، لیکن وہ اپنا کام کرتے ہیں، میں اپنا کام کرتی ہوں، اور میری بکریوں کے ساتھ یہ جنگلی جانور بھی آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، ساتھ میں پانی پیتے ہیں، ساتھ میں گھاس کھاتے ہیں۔ بندے جس وقت اللہ سے بہتر تعلق بنا لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی بہترین برکتیں دنیا کے اندر نازل فرماتا ہے۔ یا تو اللہ سے صلح، اگر ہم آپس میں بھی اچھائی اور صلح کے ساتھ رہیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں اور عزتیں ہمیں عطا فرمائے گا، ہمارے گھروں کے اندر سکھ اور چین والی زندگی نصیب ہوگی، اور ہماری نسلوں کے اندر بھی اللہ تعالی ہمارے لیے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ اس لیے ابھی ایک ماحول ہوگا، شادی بیاہ کی سیزن ہوگی، میری ماں اور بہنیں بہت احتیاط کریں،
فضول خرچی سے بہت بچیں۔ یاد رکھو ایک ایک پائے کا حساب دینا پڑے گا۔ جتنی بھی رسمیں جنم لے گی، رسمیں آئیں گی، دیکھو لوگوں کو دکھلانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی رسمیں، منڈپ کے اندر بھی خرچے ہوتے ہیں، کھانوں کے اندر خرچے ہوتے ہیں، طرح طرح کے لین دین کے اندر بھی خرچے ہوتے ہیں۔ جہاں سے منگنی شروع ہوئی وہاں سے لے کر کے اخیر تک اتنے خرچے ہوتے ہیں۔ بیچارے غریب جب بھیک مانگتے ہیں تو بہت رحم آتا ہے کہ بیچارے کس موڑ کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے ان کو کس پوزیشن میں رکھ دیا کہ آج ان کے نفس کے چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کی عزت تک نہیں کر پاتے کہ بیچارے وہ مجبور ہو کر کے لوگوں کے سامنے ذلت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اس لیے ہم اس سے بہت احتیاط کریں۔ اگر ہم اس سے بچیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری لڑکیوں کی اور ہمارے لڑکوں کی زندگی کو بہتر بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری لڑکیوں کی اور ہمارے لڑکوں کی زندگی یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ویا رب لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ يا عزيز يا رحمن يا إله العالمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أحسن الخالقين یا راحم المساکین یا احکم الحاکمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا ہم بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، پاپ کرتے کرتے زندگیاں پوری ہونے آئی۔ مولا کبھی ندامت کے آنسو نہیں بہے اور کبھی ہم نے ہماری زندگیوں کے رخ کو نہیں بدلا۔ مولا ہمارے اندر طاعت کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ نفس ہمارا ہے، شیطان ہے، یہ دونوں ہی کی طرف ہمارا میلان ہوتا ہے۔ مولا تیری رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ مولا تیرے حبیب والی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ ہماری ماں اور بہنوں کو ازواج مطہرات والی خوبصورت زندگی ہمیں نصیب فرما۔ ہماری ماں بہنوں کو حضرت فاطمہ الزہرا والی زندگی عطا فرما۔ تیرا نبی ربیع کے اندر آیا جو بہار لے کر کے آیا اور امت کو بہار سے بھر دیا، دنیا کو علم و ہنر سے بھر دیا، تیری معرفت سے بھر دیا۔ مولا ہم نے تیرے پیارے حبیب کی ناقدری کی، ان کی سنتوں کو ٹھکرایا، ان کے لائے ہوئے دین کو ٹھکرایا۔ ہم بڑے مجرم ہیں مولا، بڑے پاپی ہیں۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ تیری بنائی ہوئی زمین پر ہم رہیں، تیری بنائی ہوئی دنیا سے ہم فائدہ اٹھائیں، ہم تو اس قابل بھی نہیں۔ ہم تو اتنے بڑے مجرم ہیں، لیکن پھر بھی تو اپنی ستاری کی چادر ڈالتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ مولا ہم کو چلاتا رہتا ہے، یہ تیری مہربانی ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو غفار ہے، اس لیے ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ مولا ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ مولا ہماری زندگیوں کو درست راہ نصیب فرما۔ مولا گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ مولا امت میں اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، ایک دوسرے کا احترام نصیب فرما، ایک دوسرے کی عزت نصیب فرما۔ مولا لوگوں کا احترام ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ مولا نفرت، عداوت، کینہ، کپٹ، بغض، جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں، تمام بیماریوں سے امت کی حفاظت فرما۔ ہر قسم کے شر و فتن سے امت کی حفاظت فرما۔ مولا دین کے دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں ان کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ تیرے دین کے خاطر جو قربانیاں دیتے ہیں مولا کریم، ان قربانیاں دینے والوں کی قدردانی کی توفیق ہمیں عطا فرما۔
ورنہ مولا کبھی ایسی ناقدری ہو گئی اور امت سے یہ لوگ ختم ہو گئے تو مولا امت تو مسکین ہو جائے گی۔ مولا تو نے ایسے رجال ہر دور کے اندر پیدا فرمائے کہ جو امت کے لیے خیرخواہی کرتے رہے۔ مولا ایسے خیرخواہوں کو دنیا اور آخرت کے اندر بہترین بدلہ عطا فرما۔ مولا کریم جو بے نکاح ہیں ان کو بہترین جوڑے نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما۔ مولا ان کو بہترین جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، وسیع رزق عطا فرما۔ تیرے پیارے حبیب نے اپنی امت کے لیے جو بھی رحمتیں مانگی پوری امت کا حصہ اس میں نصیب فرما۔ جن شرور مصیبتوں آفات اور بیماریوں سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ مانگی پوری امت کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔